نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت: خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. رواه مسلم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. حمد اور صلاۃ کے بعد لائق صد احترام معزز مہمانان گرامی قدر، معزز علماء کرام، معزز اراکین مرکزی میلاد کمیٹی اور قرب و جوار سے آج کی اس سالانہ محفل ذکر شہداء کربلا علیہم السلام میں آنے والے معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج اس عظیم مجلس ذکر میں جمع ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام میلاد کمیٹی کے اراکین کو کہ جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اس حسین مجلس کا انعقاد کیا ہے. اللہ آپ کی محبت اور برکتیں عطا فرمائے. اللہ آپ کے جذبوں کو اور ولولے عطا فرمائے. آج کی مجلس میں عنوان گفتگو کے طور پر میں نے قرآن مجید کی 2 آیتوں کا انتخاب کیا ہے. ایک آیت سورۃ البقرہ سے ہے اور دوسری آیت سورۃ الاحزاب سے ہے. گفتگو کے آغاز میں سورۃ الاحزاب سے بات شروع کروں گا اور پھر جب وقت آیا تو سورۃ البقرہ کی اس آیت کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو جوڑ کے ایک پیغام آپ تک پہنچاؤں گا. سورۃ الاحزاب کی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 33، اس کو آیت تطہیر بھی کہتے ہیں. اس کے آخری لفظ ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. تو یہ بڑی مشہور آیت ہے، اس کا ترجمہ بھی اکثر دوستوں کو یاد ہوتا ہے. تو اس ساری آیت پر بھی نہیں، بس اس میں سے ایک پیغام ہے وہ آپ تک پہنچا کے پھر ہم سورہ کربلا چلیں گے.
اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا اے مصطفیٰ کے گھر والوں، یہ گھر والے کون ہیں؟ اہل البیت کون ہے؟ اب وہ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا عربی جو متن تھا وہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی ہے، یعنی آیت کی شرح میرے آقا کی زبان مبارک سے ہو گئی ہے۔ میرے آقا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ آپ ہے، آپ کہتے ہیں ایک دن میرے آقا باہر تشریف لائے اور آقا کے جسم آطہر پہ ایک ایسی چادر تھی جس پر کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے، کالی چادر تھی اس پہ کجاووں کے نقش تھے، تو کہتی اس چادر کو پہن کے آقا تشریف لائے، اتنے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تو آقا نے اس شہزادے کو خود اس چادر کے اندر لے لیا، تو کہتی ہے ثم جاء الحسین، پھر میں نے دیکھا امام حسین تشریف لائے، فدخل معه، انہیں آقا نے نہیں داخل کیا بلکہ انہوں نے دیکھا بڑا بھائی چادر میں ہے تو وہ آئے اور خود داخل ہو گئے۔ پھر تیسرے نمبر پہ کہتی ہیں سجدہ کہنا پائی تو فادخلہا، میرے آقا نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا، پھر آخر میں مولا علی آ گئے، ثم جاء علی فادخلہ، ان کو بھی چادر میں لے لیا، جب چادر میں ان کو لے کر پھر میرے آقا نے قرآن کی اسی آیت پڑھی جس آیت کی تطہیر کہتے ہیں ثم قال انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، آیت پڑھ کر پھر میرے آقا نے یا اہل بیت کی وداد کر دی کہ گھر والے میرے کون ہیں جن کے یہاں رجس کو دور رکھنے کی بات ہو رہی ہے، اور پھر آقا دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی اذھب عنہم الرجس، مولا یہ میری اہل بیت ہے ان سے رجس کو دور رکھ، وَطَّهِّرْهُمْ انہیں پاکی عطا فرما۔ اب قرآن میں اہل البیت کا لفظ آیا ہے، پھر زبان مصطفیٰ نے اس اہل البیت کی وضاحت کی ہے۔ اب اس پر تو فقط اتنی بات آج کرتا ہوں اہل بیت کی تک یہ بات واضح ہو جائے، اب بات دوستوں کے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت نہیں ہے، کہ وہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن اہل بیت کی جو اقسام ہے نا ان میں دیکھیں ایک اہل بیت نسبی ہوتے ہیں، ایک اہل بیت سببی ہوتے ہیں، تو جو ازواج ہیں وہ اہل بیت سببی ہیں، ایک سبب بنا ہے اہل بیت ہو گئے، وہ سبب نکاح ہے، تو جب اہل بیت کی بات کریے اہل بیت نسبی ہیں جو مصطفیٰ کا اپنا خون ہے، جنہیں آقا نے خود کھنڈی عطا فرمائی ہے، پیدا ہوتے ہیں، مولا علی پیدا ہوئے ان کو بھی کھنڈی مصطفیٰ نے دی، سجدہ کائنات پیدا ہوئی انہیں بھی کھنڈی مصطفیٰ نے عطا فرمائی، حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے ان کی پہلی غذا مصطفیٰ کا لعاب تھا، امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے ان کی بھی پہلی غذا کچھ اور نہیں تھا مصطفیٰ کا لعاب تھا۔ یہ وہ اہل بیت ہیں جن کو پھر آقا چادر میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں کہتے مولا ان سے رجس کو دور رکھ۔ اب حدیث سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے، اب میں اس مضمون کی طرف آتا ہوں، میں جو اللہ فرما رہا ہے کہ اے اہل بیت اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ ہر طرح کے رجس کو تم سے دور رکھے گا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے مصطفیٰ کے گھر والوں، اے علی اور فاطمہ، اے حسن و حسین، اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تم سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے گا۔ یہ رجس کیا ہے جسے اللہ نے ان سے دور رکھا ہے؟ وہ رجس کیا ہے؟ کیونکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے تو اس کا معنی بھی عربی زبان کی کتابوں میں ملتا ہے، تو میں دو تین
جو عربی لغت کی کتابیں ہیں جس سے میں نے دیکھا پڑھا وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں. لسان العرب کو پڑھیں، اس میں بھی یہ لفظ رجس نکالا جس کے 8-10 معنی ملتے ہیں. المفردات کو پڑھیں، اس کے اندر بھی یہ 8-10 معنی موجود ہیں. قاموس کو پڑھیں، سیاق کو پڑھیں، المنجد کو پڑھیں، جو بھی عربی لغت کی اہم کتابیں ہیں یہ ساری، ہر کتاب میں یہ معنی موجود ہیں. وہ معنی کیا ہے؟ یہ آج 10 محرم تھا، میں 10 آپ کو بتا دیتا ہوں اس مناسبت سے. رجس کا ایک معنی ہے کفر، رجس کا دوسرا معنی ہے شرک، رجس کا تیسرا معنی ہے ناپاکی، اس کا چوتھا معنی ہے پلیتی، اس کا 5واں معنی ہے نقص و عیب، اس کا 6واں معنی ہے میل. میل نہیں ہوتی، کپڑوں سے میل نکلتی ہے، میل. اس کا 7واں معنی ہے گناہ، اس کا 8واں معنی ہے شک، اس کا 9واں معنی ہے عذاب، اس کا 10واں معنی ہے ابلیس و شیطان. ابلیس کو بھی قرآن میں رجس کہا گیا، کفر کو بھی رجس کہا گیا، شرک کو بھی. یہ سارے معنی قرآن کی آیتوں کے اندر موجود ہیں. 10 سے 12 مرتبہ لفظ رجس قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. ہر جگہ پہ اس کا معنی ایک نہیں تھا، جدا جدا معنی تھے، الگ الگ معنی تھے. تو اس کے میں نے 10 معنی بتائے. اب جس بھی ترجمہ کرنے والے نے ان 10 میں سے جو بھی معنی لیا وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے معنی زیادہ ہیں. آپ ایک قرآن مجید کھولیں ترجمے والا، اس میں معنی لکھا ہوگا پلیدی، دوسرا کھولیں اس میں لکھا ہوگا ناپاکی، تیسرا کھولیں اس میں لکھا ہوگا کفر. کیونکہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب ترجمہ کیا نا اس لفظ کا تو آپ لکھتے ہیں اس کا معنی ہے کفر. اور اس کا معنی کفر ہو تو آیت کا مطلب کیا بنے گا؟ اے اہل بیت، اللہ نے فیصلہ کیا ہے اللہ رجس کو تم سے دور رکھے گا. کیا مطلب؟ اللہ کفر کو تم سے دور رکھے گا. سبحان اللہ. اب رجس کا معنی کرتے جائیں، آیت کے مفاہیم پڑھتے جائیں. اگر اس کا معنی رجس کا معنی شرک مراد لیں تو مطلب بنے گا اے اہل بیت، اللہ نے فیصلہ کیا ہے اللہ شرک کو تم سے دور رکھے گا. اگلا معنی لے لیں اس کا ناپاکی، تو اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے اے اہل بیت اللہ ناپاکی کو تم سے دور رکھے گا، اللہ پلیتی کو تم سے دور رکھے گا، اللہ نقص و عیب کو تم سے دور رکھے گا، اللہ شک کو تم سے دور رکھے گا، اللہ میل کو تم سے دور رکھے گا، گناہ کو تم سے دور رکھے گا، عذاب کو اللہ تم سے دور رکھے گا، اللہ شیطان کو تم سے دور رکھے گا. باقی جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے. میں چھوٹی سی بات عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں کیونکہ اہل بیت میں سیدہ کائنات ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی عورت ہر وقت پاکی کی حالت میں نہیں ہوتی، کچھ ایام ہوتے ہیں جس میں وہ پاکی حاصل نہیں ہوتی. تو یہ دنیا کی عورتوں کے اندر ہے یہ معاملہ، لیکن اللہ مصطفیٰ سے فرما رہا ہے اے محبوب، یہ جو آپ کی حال ہے پلیتی ان کے پاس کبھی آ ہی نہیں سکتی، ناپاکی ان کے پاس کبھی آ ہی نہیں سکتی. لوگ آج تک اس خیال میں ہیں حسین نے پتہ نہیں وہ کربلا میں وضو تھا کہ نہیں تھا نماز پڑھتے ہوئے، بھئی ناپاکی ان کے پاس کبھی آئی نہیں ہے، پلیتی ان کے پاس کبھی آئی نہیں ہے، نقص و عیب ان کے پاس کبھی آیا نہیں ہے. ارے ساری دنیا اور ہے، مصطفیٰ کا گھرانہ اور ہے. اب ہر عورت سارا سال پاکی کی حالت میں نہیں ہوتی، لیکن سیدہ کائنات کی زندگی میں کبھی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ ناپاکی آپ کے پاس آئی. حدیث پاک میں آتا ہے زور کا وقت تھا، امام حسن مجتبی پیدا ہوئے، عصر کا ٹائم آیا، سجدہ کائنات کے مصلی پہ کھڑے ہو کے عصر کی نماز پڑھی. جو نقص باقی عورتوں میں ہے وہ سجدہ کائنات میں نہیں ہے. اب یہ اللہ فرما رہے ہیں میرا فیصلہ ہے میں رجس کو اہل بیت سے دور رکھوں گا.
اب یہ میں نے 10 معنی آپ کو بتا دیا آج کے دن کی مناسبت سے. اب آگے بڑھتے ہیں. یہ 10 میں نے آپ کو بتایا ہے، تو ہو سکتا ہے 10 میں سے آپ کو 5 یاد ہو ابھی اور 5 بھول گئے. ایسے ہے کہ نہیں؟ اور جب صبح ہوگی تو ہو سکتا ہے 3 یاد ہو 7 بھول جائیں. ہفتہ 10 دن گزریں گے تو ہو سکتا ہے شاید 1 یاد ہو اور 9 بھول جائے. اور جب اگلا سال ہے شاید 1 بھی یاد نہ ہو. تو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں، یہ 10 کے 10 یاد نہ بھی رکھے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ایک معنی قرآن کا یاد رکھ لے. ایک معنی قرآن کا وہ یاد ہو. یہ 10 کے 10 ایک میں آ جاتے ہیں. یہ 10 عربی زبان کے تھے، لغت کے تھے. اب ایک معنی قرآن کا بھی ہے. اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے، قرآن کے اندر وہ معنی موجود ہے. اللہ کہتا ہے تم زیادہ لفظ یاد نہیں رکھ پاؤ گے، معنی یاد نہیں رکھ پاؤ گے، مجھے پتا ہے. اور تمہیں ایک معنی قرآن کا بتا دوں، اگر یہ یاد رکھ لو تو باقی سارے اس ایک میں آ جائیں گے. یہ ہے بھی آسان، ابھی آپ کو ایسے چٹکی میں سمجھ آ جائے گا. رجس کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے اہل بیت میرا فیصلہ ہے کہ میں رجس کو اہل بیت سے دور رکھوں گا. رجس کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے چاہے کفر ہو، چاہے شرک ہو، چاہے ناپاکی ہو، چاہے پلیدی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، بس تم نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے. مولا کیا؟ اللہ کہتا ہے بس تم دیکھا کرو کہ جو بھی اہل بیت سے دور ہے وہ رجس ہے. یہ رجس کی تعریف ہے. یہ قرآن کا معنی ہے کہ جو اہل بیت سے دور ہے وہ رجس ہے. آپ سے اگر کوئی بندہ کل گاؤں میں پوچھ لے رجس کس کو کہتے ہیں، تو آپ یہ نہ کہنا کہ عربی لغت میں یہ معنی ہے، اتنے اتنے فلاں فلاں کتاب میں. بس ایک بات اس کو بتا دینا، کوئی پوچھے رجس کیا ہے، آپ کہنا جو اہل بیت سے دور ہے. اگر کوئی پوچھے آپ نے کہاں لکھا ہے، آپ نے بتانا ہے یہ قرآن میں لکھا ہے، قرآن مجید کے اندر لکھا ہے. اب جو اہل بیت سے دور ہو اللہ کا فیصلہ ہے وہ کیا ہے؟ رجس. اب رجس کا جو معاملہ ہے یہ ظاہری وضاحت کے ساتھ نہیں ہے کہ ظاہری وضاحت اچھی ہو تو شاید رجس نہ ہو، اگر وضاحت اچھی بھی تو شاید رجس ہو. ایسی بات نہیں ہے. داڑھی کے سائز کے ساتھ رجس کا تعلق نہیں ہے، پگڑی کے رنگ کے ساتھ رجس کا تعلق نہیں ہے. قرآن پڑھ رہا ہو کہ بندہ تو ضروری نہیں کہ قرآن پڑھ رہا ہے تو رجس نہ ہو. کوئی حج کر رہا ہو، کوئی کہتی تو حاجی ہے، یہ کیسے رجس ہو سکتا ہے. کوئی نمازی ہو، روزے دار ہو، کوئی اور نیکی کر رہا ہو، کوئی کعبے کا غلاف تھام کے بیٹھا ہو، آپ کے اتنا بڑا نیک بندہ، یہ کیسے رجس ہو سکتا ہے؟ اللہ نے رجس کو ان چیزوں سے جوڑا ہی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے چاہے نماز پڑھتا ہو، چاہے قرآن پڑھتا ہو، چاہے وہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہو، چاہے ہاتھ میں تسبیح بھی رکھتا ہو، اگر اہل بیت سے دور ہے تو یہ داڑھی رکھ کے بھی رجس ہے، نماز پڑھ کے بھی رجس ہے، قرآن پڑھ کے بھی رجس ہے. چونکہ رجس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل بیت سے دور ہوتا ہے. یہ اس کی علامت اور نشانی ہے. اب جب یہ پہلی بات ہم سمجھ گئے رجس کا بھی اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا. آپ آج دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر لوگ ہیں وضاحت بہت اچھی ہے ان کی، لیکن اپنی مجلسوں میں یزید کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اور یزید کو بچانے کے لیے اپنے حربے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم سوچتے تو ہوں گے کہ اتنی حدیث کی کتابیں سامنے رکھی ہیں، قرآن سامنے رکھا ہے، اس میں شان اہل بیت بھی ہے، مقام اہل بیت بھی ہے، حدیثیں بڑی بڑی ہیں، تو ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی مقام اہل بیت کی؟ یہ پھر بھی طرفداری یزید کی کرتے ہیں. تو آپ سوچتے ہوں گے کہ پھر ایسا کیوں ہے؟ فیصلہ اللہ نے کیا ہے کہ جو رجس ہو اللہ تعالیٰ اسے اہل بیت کے پاس لگنے ہی نہیں دیتا، وہ اسی ٹولے میں رہتا ہے. اور یہی معاملہ کربلا کے میدان میں تھا.
امام علی مقام اپنے خیموں میں، ادھر جدیدی فوج اپنے خیمے کے اندر، وہ قرآن وہ بھی پڑھتے تھے، قرآن ادھر بھی پڑھا جاتا تھا، لیکن قرآن پڑھ کے بھی جدیدی رجس تھے، کیونکہ حسین سے دور تھے، حسین کی طرف نہیں تھے، وہ تسبیح پڑھتے تھے، ٹھیک ہے پڑھتے رہے، لیکن تھے تو رجس، کیونکہ اہل بیت سے دور تھے، تو اللہ نے پھر اس کا جو رجس کا معاملہ یہ بس برکتہ سے اس سے نہیں رکھا۔ اللہ فرماتا ہے بس یہ دیکھا کرو اہل بیت سے دور ہے کہ قریب ہے، قریب ہے تو محب اہل بیت ہے، دور ہے تو پکا رجس ہے۔ اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں، دیکھیں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، ہر شے کا اللہ نے ایک ظاہر بنایا ہے، ایک اس شے کا اللہ نے باطن بنایا ہے، کوئی بھی شے نہیں۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، یہ میرے سامنے مائک لگا ہوا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آواز کو یہ زیادہ کر کے آگے دیتا ہے، یا آواز ادھر سے جا کے سیدھی دور تک جا رہی ہے، تو اس کا بھی ایک ظاہر ہے، اس کا ایک بات ظاہر ہے کہ آپ کو اس کا خول نظر آ رہا ہے، دھاپ، لیکن اصل شے اس کے اندر ہوتی ہے جس سے آواز آگے جاتی ہے، اس خول سے نہیں جاتی۔ جب آپ خریدنے جاتے ہیں تو جو پیسے آپ دیتے ہیں وہ اس خول کے نہیں ہوتے، اس باڈی کے نہیں ہوتے، وہ اندر جو میگنیٹ ہوتا ہے اس کے اندر کرنٹ کتنا ہو، اس کی فریکوینسی کتنی ہو، تو اس کی قیمت آپ پے کرتے ہیں، جس کی قیمت ہے وہ نظر بھی نہیں آ رہی، تو قیمت ہوتی ہے باطن کی، ظاہر کی نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ کے گھر میں پنکھا لگا ہوا ہے، یا یہ پنکھا چل رہا ہے، یا چھت والا پنکھا، تو پنکھے کے پر ایسے ہلتے ہیں تو ہوا دیتا ہے، تو یہ پر جو ہے یہ خود بخود نہیں ہلتے، ان کے پیچھے ایک مشین ہوتی ہے جو اس کو حرکت دیتی ہے، تو جو قیمت ہوتی ہے وہ اس مشین کی ہوتی ہے، پر اتنے مہنگے نہیں ہوتے، یہ تو 200-400 روپے میں ملتے، اور جب پنکھے کے اندر کی مشین جل جائے تو آپ کہیں جی یہ پنکھا میں نے 10,000 کا لیا تھا، چلے اب یہ 10 نہیں چلو 8 کا واپس کر دوں، تو وہ کہتا ہے جی اب یہ میں 8 کا کیا لوں، اب تو میں یہ کلو کے حساب سے لوں گا، تو ٹوٹل 200-400 روپے آپ کو دے گا، کلو کے حساب سے لے گا، کیوں؟ آپ کہیں گے اگلے دن لے گیا، اتنی مہنگا اتنا مہنگا دیا، آج اتنا سستا، وہ کہتا ہے قیمت تھی اندر جو اس کے مشین لگی ہے وہی خراب ہو گئی ہے، تب یہ کسی کام کا نہیں، تو قیمت باطن کی ہوتی ہے، ظاہر کی نہیں ہوتی۔ دو مثالیں ہوتی ہیں، تیسری چھوٹے بچوں کے لیے مثال دے دیتا ہوں، یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، یہ فروٹ وغیرہ کھاتے ہیں، کیلا بھی کھاتے ہوں گے، مالٹا بھی کھاتے ہوں گے، جب ہم مالٹے خرید کے لاتے ہیں کلو کے حساب سے، ہمارے یہاں کلو کے حساب سے ملتے ہیں، لاہور ادھر چلے جائیں تو یہاں درجن کے حساب سے ملتے ہیں، تو جب ہم کلو کے حساب سے خریدتے ہیں گھر لے آتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں چھلکا اس کا سارا اتار دیتے ہیں اور اندر والا پھل کھاتے ہیں، تو خریدتے ہوئے تو چھلکے کی بھی وزن لگاتا، اس کی بھی قیمت دیکھی، لیکن کھایا ہوتی، اگر وہ چھلکا جا کے واپس دے دکاندار کو بھی اپنے پاس رکھا، ہمارے کس کام کا ہے، ہمیں پیسے واپس کر اتنے جتنا اس کا وزن ہے، وہ کہے گا بھئی یہ اس کے ساتھ ہے، قیمت اس کی دی ہے جو اندر پھل ہے، لیکن چھلکا ساتھ ہے۔ اب اصل میں قیمت جو ہوتی ہے وہ ظاہر کی نہیں ہوتی، باطن کی ہوتی ہے۔ اب چوتھی مثال اپنے وجود کی، یہ جو ہمارا وجود ہے یہ بھی دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہمارے اندر روح ہے، جسم ظاہر ہے، روح باطن ہے، چھپی ہوئی ہے، یہ ہماری زبان جو حرکت کر رہی ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہے، ہاتھ اٹھ رہے ہیں، کانوں میں آواز آ رہی ہے، جب روح نکل جاتی ہے یہ کان کو اتار کے نہیں لے جاتا لیکن پھر بھی سن نہیں سکتے، آنکھیں تو نکال کے نہیں لے جاتا پھر بھی دیکھتی نہیں ہے، زبان کو کاٹ کے نہیں لے جاتا پھر بھی زبان بولتی نہیں ہے، کیوں؟ اصل شے روح تھی وہی نکل گئی۔ آپ اس جسم کو اٹھا کر قبر میں رکھ کے آئے، کیوں؟ اب اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، جو کہ اصل شے اس کی چلی گئی ہے، تو جسم بیکار ہو جاتا ہے اگر اندر اس کا باطن
نکل جائے. اب یہ 4 مثالیں میں نے اس لیے دی تاکہ اگلی بات کی سمجھ آئے. اب جب یہ 4 باتیں ہم سمجھ گئے، اسی طرح اللہ نے دین کا بھی ایک ظاہر بنایا ہے اور دین کا ایک اللہ نے باطن بنایا ہے. دین کا ظاہر کیا ہے؟ دین کے ظاہر کا نام ہے اسلام اور دین کے باطن کا نام ہے ایمان. آپ اسلام اور ایمان سنتے ہیں نا؟ تو اسلام دین کا ظاہر ہے، ایمان دین کا باطن ہے. جب یہ دونوں ملتے ہیں تو بندہ دیندار بنتا ہے. اسے کہتے ہیں دیندار. ظاہر کا نام ہے اسلام. اسلام کیا ہے؟ ظاہری عمل. کوئی بھی ظاہری عمل ہو، جب تک کہ کلمہ پڑھے یہ بھی ظاہری عمل ہے، یہ بھی اسلام ہے. نماز پڑھنا یہ اسلام ہے، زکوٰۃ دینا یہ اسلام ہے، حج پہ جانا یہ اسلام ہے، روزہ رکھنا یہ اسلام کی علامت ہے. یہ 5 چیزیں میں نے بتائی نا. اب یہ حدیث پاک سے سن لیں. آقا فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. ایمان کی نہیں، اسلام کی بنیاد ہے. 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی تو شہادت دو اللہ کے ایک ہونے کی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی سچے نبی ہونے کی. پھر کیا؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و تصوم رمضان و تحج البیت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا. آقا فرماتے ہیں یہ اسلام کی بنیاد ہے. جو ظاہری عمل کوئی بھی ہوگا اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے. اب پھر ایمان کیا ہے؟ ایمان باطن میں ہوتا ہے. اب یہ قرآن سے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. سورۃ الحجرات ہے، اس کی آیت نمبر 14. کچھ عرابی آئے ملا کے خدمت میں آ کے کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. لیکن جب اپنے علاقے میں گئے تو وہاں جا کے کہنے لگے کہ ہم مومن ہو کے آ گئے. پڑھا کلمہ تھا، ابھی دائرہ اسلام میں آئے تھے، ابھی اسلامی تعلیمات شروع ہی کی تھی. گھر والوں سے جا کے، علاقے والوں سے جا کے کہا، کہنے لگے ہم مومن ہو گئے. اب اللہ ان کا ذکر کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے سنیں. اللہ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا. عرابی کہنے لگے ہم مومن ہو گئے. اللہ نے جبریل بھیجا، فرمایا قل اے حبیب ان کو بتائیں لم تؤمنوا، ابھی تم مومن نہیں ہو. بندے کہتے تھے مومن ہو گئے، اللہ کہتا ہے تم مومن نہیں ہوئے ہو. پھر کیا ہوئے ہیں مولا؟ اللہ کہتا ہے ولکن قولوا اسلمنا. اللہ کہتا ہے ابھی آمنا مت کہو، ابھی اسلمنا کہو. ابھی تم مومن نہیں، ابھی تم مسلم ہو گئے ہو، ابھی ایمان نہیں، ابھی تمہارے اندر اسلام آیا ہے. اور ایمان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اب قرآن نے کیا بتایا؟ اسلام جسم پہ آتا ہے، ایمان دل میں آتا ہے. اب یہ فرق اللہ نے کیا ہے تاکہ لوگ سمجھیں اسلام اور ایمان. ایمان دل میں آتا ہے تو دل جو ہے، دل یہ ہے محل محبت. دل محبت کی جگہ ہے. عمل جسم سے ظاہر ہوتا ہے، محبت دل سے ظاہر ہوتی ہے. دل ہے محل محبت. تو کس کی محبت کا نام ایمان ہے؟ پھر ماں باپ کی محبت، بیوی بچوں کی، استاد کی، قائد کی، مرشد کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، علاقے والوں کی محبت. کس کی محبت کا نام ایمان ہے. اب یہ بھی میرے آقا نے بتایا ہے. صحابہ کرام سے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آقا فرماتے ہیں صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. صحابیوں سے آقا فرما رہے ہیں آقا کب تک نہیں ہو سکتے؟ فرمایا جب تک تم سب مجھ مصطفیٰ سے، اپنے ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، بلکہ ساری دنیا سے بڑھ کر جب تک مجھ سے پیار نہیں کرو گے تم بھی مومن نہیں بن سکتے. مسلم ہو اور مومن تب بنو گے جب سب سے بڑھ کے مجھ سے پیار کرو گے. تو اب کیا پتہ چلا پھر ایمان کیا ہے؟ سب سے بڑھ کے مصطفیٰ سے پیار کرنے کا نام ہے.
اور اسلام کیا ہے؟ باقی جتنا بھی ہے سارا اسلام ہے، اور سب سے بڑھ کے مصطفیٰ سے پیار کرنا یہ ایمان ہے۔ اب یہاں پر میرے آقا نے پھر اس ایمان کی اور اپنی محبت کی آگے وضاحت کی ہے۔ ہاں سب سے بڑھ کے مجھ سے پیار ہو یہ ایمان ہے، لیکن میری محبت ملتی کس کو ہے؟ جو مجھ پہ رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کی محبت کامل کب ہوتی ہے؟ آقا کا پیار کیسے ملتا ہے؟ آقا نے میرے آقا نے فرمایا جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا، فرمایا وہ میری آل سے پیار کرے۔ جو میری آل سے پیار کرے گا اس کو میری محبت ملے گی۔ آقا کا فرمان سے فرمایا من احب حسینا فقد احبنی، فرمایا جو حسین سے محبت کرتا ہے فرمایا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جو حسن سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جو فاطمہ سے محبت کرتا ہے فرمایا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں میری محبت ان چار کے بغیر نہیں، ان سے پیار ہوگا تو میری محبت ملے گی۔ تو پھر ایمان کیا ہوا؟ اب صرف آقا کی محبت کرنا ایمان نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی محبت یہ ایمان ہے، اور باقی سارا اسلام ہے۔ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی محبت ایمان، اور باقی سارا کچھ اسلام۔ اور میں نے آپ کو 3-4 مثالیں دی تھی، اس میں یہ بتایا تھا کہ قیمت باطن کی ہوتی ہے، ظاہر کی نہیں۔ اسلام ظاہر ہے، ایمان باطن ہے۔ ایمان کا ہے آقا اور آقا کی آل کی محبت، یہ ایمان ہے۔ یہ ہو تو پھر اسلام فائدہ دیتا ہے، تو پھر قرآن کا پڑھنا فائدہ دیتا ہے، پھر سجدے کرنا فائدہ دیتا ہے۔ اگر آقا اور آقا کی آل کا پیار نہ ہو تو چاہے کوئی حج کرے، چاہے کوئی عمرہ کرے، چاہے کوئی نیکی کرے، کچھ بھی کرے، کسی بھی شے کا فائدہ ہوتا ہی سرے سے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر ایمان نہیں۔ جیسے روح نکل جائے، جسم اٹھا کے پھینک آتے ہیں، اسی طرح جب یہ ان کی محبت نہ ہو دل میں، باقی نمازیں اور ساری چیزیں ہو، اللہ ان کو اٹھا کے پھینک دے۔ اب یہ وجہ ہے کہ جس کا بخشش کس کی ہوتی ہے، کون بخشا جاتا ہے؟ آج لوگ جب بات کرتے ہیں نا، آج کے دور میں میدان کربلا کی، کہتے ہیں یزیدی تو نماز پڑھتے تھے، وہ تو قرآن پڑھتے تھے، ان کو برا کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ تو حج بھی کرتے تھے، سارا کچھ تو وہ کرتے تھے۔ تو کوئی کہہ دیتا یہ دو مسلمان، دونوں طرف مسلمان ہیں لڑنے والے، کربلا میں دونوں طرف کہنے لگے حق پہ ہیں، قرآن وہ بھی پڑھتے تھے، قرآن یہ بھی پڑھتے تھے، اور ادھر بھی با جماعت نماز، ادھر بھی با جماعت نماز۔ اب لوگ یہاں پہ آ کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کا فیصلہ تو میرے آقا نے 1400 سال پہلے کیا تھا کہ یہ جو ظاہری عمل ہے یہ اسلام کی علامت ہے۔ اصل شے اسلام نہیں، ایمان ہوتا ہے، اور ایمان نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، کیونکہ آقا نے فرمایا ہے۔ اب حدیث پاک نماز کی بھی سن لیں۔ بعض لوگوں نے سارا دن نماز میں بند کیا ہوا ہے، 5 وقت نماز پڑھے، فرض ہے، لیکن اللہ نماز اس کی اپنے پاس رکھتا ہے جو دل میں 5 کا پیار لے کے کھڑتا ہے۔ دیکھیے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میری کیا مجال کی میں اپنی طرف سے کہوں۔ حدیث سنیں نماز کی بارے میں آقا فرماتا ہے، حدیث سے جتنے حوالے کے ہیں اس کے مل جائیں گے، میرے پاس موجود ہیں۔ اس وقت صرف میں آپ کو حدیث کا متن پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، پر میری امت پر ایک زمانہ آئے گا یجتمعون و یصلون فی المساجد، وہ جمع ہو کے نماز پڑھیں گے مسجد کے اندر،
اور نماز بھی باجماعت پڑھیں گے, اجتماع بھی بڑا ہوگا, لیکن آقا فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ, اس پوری مسجد میں مومن ایک بھی نہیں ہو. پڑھ نماز رہے ہیں پر ایمان کوئی نہیں آنا, تو نماز ایمان کی علامت نہیں, اسلام کی علامت ہے. حج کرنا ایمان کی نہیں, اسلام کی علامت ہے. حج کر لے, الحاج بن جائے, جو کچھ بھی ہو جائے, اگر دل میں آل مصطفیٰ کا پیار نہیں ہے تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. چاہے 100 حج کر لیے, کچھ بھی کر لیے, آقا بتا رہے ہیں میری امت میں وقت آئے گا, زمان آئے گا, پڑھے گا نماز, ہوگا بڑا اجتماع, لیکن اس پورے اجتماع میں مومن کوئی نہیں ہوگا. اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہو بخشش اسی کی ہوتی ہے. اسلام والے کی ہو جائے, ہو سکتا ہے نا, اللہ کی مرضی ہے, لیکن جو ایمان پہ مرتا ہے نا, خاتمہ جس کا ایمان پہ ہوتا ہے, اس کی آقا نے گارنٹی دی ہے بخشش. اب دیکھیں آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا, نماز جنازہ بالغ مرد ہو یا بالغ عورت ہو, ان ایک ہی دعا پڑھی جاتی ہے. وہ دعا بھی آپ کو آتی ہے, اس میں آپ پڑھ کے اللہم اغفر لحجنا یہاں سے شروع ہوتی ہے, اور چلتے چلتے اس دعا میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں. آخر میں ہم کیا کہتے ہیں, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. ہم اللہ سے کہتے ہیں باری تعالیٰ جتنے ہم آئے کھڑے ہیں نا جنازہ پڑھنے, ہم میں سے جو بھی زندہ رہے وہ اسلام پر زندہ رہے, زندگی اس کی اسلام پر. پھر کیا کہتے ہیں اللہ سے, وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ. ہم کہتے ہیں باری تعالیٰ ہم میں سے جس کو موت آئے تو موت ایمان پہ آئے, زندگی گزرے اسلام پر اور موت آئے ایمان پر. اچھا کبھی آپ نے سوچا ہے اگر یوں ہوتا وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ, آقا ہمیں یہ سکھاتے اگر یہ دعا یوں ہوتی, باری تعالیٰ ہم میں جس کو موت آئے, موت بھی اسلام پر آئے, زندگی بھی اسلام پہ گزری, لیکن موت اسلام پہ نہیں مانگتے, موت ایمان پہ مانگتے. زندگی اسلام پر اور موت مانگی تو ایمان پر. موت اسلام پہ کیوں نہیں مانگتے؟ اسلام کیا ہے؟ نماز پڑھنا. اگر اسلام پہ موت مانگے, نماز پڑھتے پڑھتے موت آ جائے, مجھے بتاؤ اس سے اچھی موت ہوگی؟ اگر آپ کے بڑے خیالے میں ایک بندہ وضو کرے اور نماز پڑھنے جائے, اور جب جائے رکوع یا سجدے میں تو جان ہی چلی جائے, تو سارا علاقہ کیا کہے گا بہت نیک بندہ تھا کہ حالت نماز میں اللہ کو پیارا ہو گیا. تو ہر بندہ گھر والوں کو جا کے خوشخبری دے گا, مبارک دے گا, یہ تو بہت نیک تھا. تو اگر سجدے میں بھی اس کی جان چلی گئی نا, تو یہ اسلام پر فوت ہوا ہے, ہو سکتا ہے ایمان پہ اندر ہے کہ نہیں. اور بخشش تب ہوتی ہے جب اندر ایمان ہو. اس لیے آقا نے سکھایا ہے موت مانگو تو ایمان پر. آج لوگ بات کرتے ہیں نا یزید کے بارے میں, کہتے ہیں جی کیا پتہ نہیں اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا. جب پتہ ہی نہیں تو حکم کیسے لگائیں کہ کافر تھا کہ مسلمان تھا؟ اس پہ لعنت کریں یا نہ کریں, اسے کافر کہیں یا نہ کہیں, کیونکہ پتہ تو ہے نہیں کہ وہ خاتمہ کس پہ ہوا ہے. تو آج کسی کو نہ پتہ ہو الگ بات ہے. دیکھیے میرے قائد حضور شیخ الاسلام نے تو اس کے کفر پر پوری کتاب لکھی ہے, 500-600 صفحات ہیں اس کے, جو 1-2 صفحے نہیں ہیں, جو 10-12 صفحے کے بعد بھی نہیں ہے, 600 صفحات پر مشتمل آپ نے پوری کتاب لکھی صدی کے اندر یزید کے کفر پر, اس پر لعنت کرنے پر. کافی لوگوں نے زبان اس پہ نہیں کھولی کہ اس کو لعنت کرنی ہے نہیں کرنی, کافر کہنا ہے نہیں کہنا. پتہ نہیں موت کی اس کو بڑھتے ہوئے یہ ایمان پہ فوت ہوا ہے کہ نہیں ہوا, خاتمہ ایمان پہ ہوا کہ نہیں ہوا. اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں 1400 سال پہلے میرے آقا نے
ہمیں کسی بند گلی میں چھوڑ کے آقا نہیں گئے، بلکہ ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ خاتمہ کس کا ایمان پہ ہوتا ہے۔ اب وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں، کون سا ایسا عمل ہے کہ وہ کرے تو اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا؟ اور پھر وہ دیکھیں وہ چیز جدید میں تھی، جدید کی فوج میں تھی تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر خاتمہ ایمان پہ نہیں ہے۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ اب اس کا حوالہ پہلے بتا دوں آپ کو، کیونکہ بات بڑی خاص آ رہی ہے۔ امام بیضاوی کی تفسیر ہے انوار التنزیل، اس کے اندر آیت مبدت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ حدیث انہوں نے کوٹ کی ہے۔ انہوں نے کی اور بھی 2-3 نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ امام فخر الرازی ہے، ان کی تفسیر ہے تفسیر کبیر، اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ امام زمخشری ہے، ان کی تفسیر کا نام ہے کشاف، اس میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا نے 1400 سال پہلے بتایا ایمان پہ خاتمہ کس کا ہوتا ہے، کون ایمان پہ مرتا ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں مولا موت آئے تو ایمان پر، آگے آقا نے بتا دیا ایمان پہ آئے بھی کیسے، آقا نے بتا ریفرنس آپ کو میں نے پہلے بتا دیا، الا ومن مات علی حب آل محمد ماتا مؤمنا۔ آقا فرماتے ہیں خبردار، ہوشیار، یہ الا جب شروع میں آتا ہے تو یہ خبردار کرنے کے لیے آتا ہے، توجہ دلانے کے لیے آتا ہے۔ تو آقا فرما رہے ہیں الا خبردار، ہوشیار، اگر کیا بات ہے؟ فرمایا ومن ماتا علی حب آل محمد، وہ سنو جو آل محمد کی محبت پر مرا، ماتا مؤمنا، وہی مؤمن مرا۔ جو ان کی محبت میں جان دیتا ہے وہی مومن ہے، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہے۔ اب ایمان سے بتائیں، جب آل محمد کی محبت میں جو مرتا ہے وہ صاحب ایمان ہوتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں یزیدیوں کے اندر اور یزید کے اندر مجھے 1% بھی اہل بیت کی محبت دکھائے، کیا ان کو اہل بیت سے پیار تھا؟ اگر حسین سے پیار تھا تو پانی کیوں بند کر دیا؟ حسین سے محبت تھی تو 3 دن تک پانی کیوں بند کر دیا؟ اگر اہل بیت سے پیار ہے تو آج 10 تک محرم کا دن ہے تو پھر یہ شہزادوں کے گلے کیوں کٹے گئے؟ اور محمد کے شہزادوں کو مسئلہ کیا، علی اکبر کو شہید کیا، علی اصغر کو شہید کیا، حضرت قاسم شہید ہوئے، آگے بڑھ کے پھر مولا حسین خود شہید ہوئے۔ اگر پیار تھا ان کو اہل بیت سے تو پھر قتل کیوں کر رہے؟ تو جو ان کا پیار ہے اس کو کہتے ہیں ایمان۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ یزیدیوں کے اندر اور یزید کے اندر اسلام کو ہو سکتا ہے پر ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ایمان سرے سے نہیں ہے تو پھر اسلام فائدہ نہیں دیتا۔ اسلام تب فائدہ دے جب ایمان ہو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اسلام فائدہ تب دے گا۔ اب یزیدیت میں، یزید میں کوئی یہ کہے کہ یزید نے تو فوج نہیں بھیجی تھی کربلا، یہ جو ابن زیاد لے گیا تھا اور یزید کی خواہش نہیں تھی، آج یہ راستہ بھی لوگ نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ تو دمشق میں بیٹھا تھا، ٹیلی فون تھے کوئی نہیں کہ فون کرتا کہ آگے نہ جاؤ، قتل نہ کرو، بس ڈرانا تھا، وہ یہ کیا، وہ ایسا تو معاملہ نہیں تھا، کہ وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے اور ادھر ابن زیاد اپنا کام کر رہا ہے، اور جب قتل کر بیٹھا یزید کو پھر پتہ چلا، چلے یہ بات بھی اگر مان لیں تو جب پتہ چلا تھا یزید کو تب باویلا کر لیتا کہ غلطی ہو گئی، پریشان ہو جاتا، سر پکڑ کے بیٹھ جاتا۔ لیکن اس نے کیا کیا تھا؟ جب ابن زیاد تشت میں تھال میں سر حسین رکھ کر اس کے ادھر آیا دربار میں، تو اس نے کیا کیا؟ اب صحیح بخاری میں حدیث ہے، جامع ترمذی میں، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور یہ سر حسین کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھا اور حسین کے لبوں پہ چھڑی مارنے لگا تو صحابی بیٹھے تھے، انس بن مالک، ایک حدیث زید بن ارقم بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بدبخت چھڑی ہٹا،
کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان لبوں پر مصطفیٰ اپنے لب رکھا کرتے تھے۔ تو مجھے پتا کہ یزید کے دل میں اہل بیت کا پیار تھا، تھوڑا سا بھی تھا، تو پھر وہ یہ حرکت کرتا۔ تو اب میں آپ یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یزیدیت میں، یزیدیوں میں کہیں کہیں آپ کو اسلام تو ملے گا پر ایمان کی رتی بھی ان میں آپ کو نہیں ملے گی، اور جب ایمان نہیں ہے تو پھر اسلام فائدہ دیتا ہی نہیں۔ اس پر میرے آقا نے فرمایا تھا، فرمایا جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں من ابغضنا اہل البیت، اور جس نے ہم اہل بیت سے بغض رکھا، نفرت کی، دشمنی رکھی، کینہ رکھا ہم سے، تو کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، قیامت کے دن وہ یہودی بن کے اٹھے گا۔ مسلمان بن کے بھی نہیں، جہاں تو مسلمان بنتا تھا نا، تو اللہ یہ بھی مسلمانی بھی اتار دے گا اس کی، کیونکہ ایمان ہی نہیں تھا اندر، تو اسلام کیا رہتا ہے؟ یہودی بن کے اٹھے گا، حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا جس نے اہل بیت سے بغض رکھا۔ تو صحابی نے ایک سوال کر لیا، آقا انسام وصلہ، چاہے وہ نماز بھی پڑھتا تھا، چاہے روزے بھی رکھتا تھا، پھر بھی یہودیوں کے ساتھ اٹھے گا جو اہل بیت سے بغض رکھتا تھا؟ تو آقا نے 3 دفعہ فرمایا نام من صام وصلہ، نام من صام وصلہ، نام من صام وصلہ۔ فرمایا ہاں، چاہے روزہ رکھے چاہے نماز پڑھے، چاہے روزے رکھے چاہے نماز پڑھے، کیونکہ روزہ، نماز، نیکی فائدہ دیتی ہے جب پہلے اہل بیت کے در کے مگتے بنتے تھے۔ جو ان سے بغض رکھے اس کی کہاں کی نماز ہے، جو ان سے دشمنی کرے اس کا کہاں سے روزہ ہے، جتنے بھی رکھ لے اس کے پلے رہتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آج لوگ یزید کی نمازوں کا اور ان کا ذکر کرتے ہوئے پھولے نہیں سماتے۔ وہ تو پڑھتا تھا، وہ تو جمعے پہ بھی جاتا تھا، وہ تو یہ بھی کرتا تھا، وہ تو وہ بھی کرتا تھا۔ آقا نے بھی 1400 سال پہلے بتایا جو ہم سے بغض رکھے گا نمازیں اس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گی، نماز سمیت کرے گا، روزے سمیت کرے گا۔ اللہ کو تو عمل پسند نہیں ہے جو اہل بیت کی محبت کے بغیر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ان کی محبت کا نام ایمان ہے، ایمان اور اسلام کی وضاحت ہوگی۔ اب اس حوالے سے آخری بات، پھر ہم گفتگو کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں۔ کربلا سے بعد اب ایمان اور اسلام جب الگ الگ اس کی وضاحت اللہ نے بھی کر دی، آقا نے بھی کر دی۔ اب اس حوالے سے آخری بات تھا کہ جو آیت میں نے پہلی پڑھی تھی سورۃ البقرہ کی، اس کو جوڑ کے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر اسلام کا مرکز بنایا ہے ایک، اور اللہ نے ایمان کا بھی مرکز بنایا ہے ایک۔ اسلام کا بھی مرکز ہے اور ایمان کا بھی مرکز ہے، چونکہ ہم دین دار ہیں اور دین ہو بنتا تب ہے جب اسلام اور ایمان جمع ہو جائے۔ تو اسلام کا مرکز کیا ہے؟ ہمارے لیے بڑی خاص بات ہے کہ ہم اسلام کے پیروکار ہیں۔ اسلام کا مرکز ہے خانہ کعبہ، بیت اللہ۔ ساری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ خانہ کعبہ۔ تو یہ اسلام کا مرکز ہے۔ اب اللہ نے اسلام کے مرکز کو کرنا تھا پاک، کعبے کو کرنا تھا پاک، تو اللہ نے ڈیوٹی لگائی 2 نبیوں کی کہ تم پاک کر دو۔ کیسے فرمایا؟ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے وعدہ لیا ابراہیم و اسماعیل دونوں پیغمبروں سے، ان طہرا بیتیہ، کہ تم دونوں باپ بیٹا نا میرے گھر کو پاک کرو۔ کس کے لیے پاک کرو؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو کعبہ اسلام کا مرکز ہے، اس کو پاکی دینے والے ہیں انبیاء۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن جتنا بھی کعبے کو انہوں نے پاکی دی، جتنی بھی دی، کعبہ جتنا بھی پاک ہو، پھر بھی کوئی نہ کوئی کعبے کی پاکی کی حد تو ہوگی نا، کیونکہ پاک کرنے والوں کی حد ہے۔
دونوں مخلوق ہیں نا. ابراہیم علیہ السلام بھی مخلوق، اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق. تو مخلوق کی اپنی ایک حد ہوتی ہے اور ان کے عمل کی بھی حد ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے، بہت پاک کیا کعبے کو دونوں باپ بیٹے نے، لیکن پھر بھی کعبے کی پاکی کی کوئی نہ کوئی حد ہے. اب وقت آیا اہل بیت کو پاکی دینے کا. ادھر کعبے کو پاکی دی، وہ اسلام کا مرکز. اب آئے ہیں ایمان کے مرکز، ان کو بھی پاکی دینی تھی، پاک کرنا تھا. تو جیسے اللہ نے وہاں ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی نا، تو اللہ ادھر مصطفیٰ سے فرما دیتا، اے میرے محبوب آپ اپنی آل کو، گھر والوں کو پاک کر دیں. علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو طہارت عطا کر دیں. اگر آقا عطا کر دیتے نا پھر بھی بہت بڑی بات تھی، کیونکہ مقام مصطفیٰ سب سے بلند ہے. لیکن اللہ نے مصطفیٰ کی ڈیوٹی نہیں لگائی. کیوں؟ اللہ کو پتا تھا اگر مصطفیٰ پاکی دیں پھر بھی کچھ لوگ کہیں گے مصطفیٰ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، کوئی نہ کوئی اہل بیت کی پاکی کی حد ہوگی نا، کہ یہاں تک پاک ہیں، یہاں تک ہیں، یہاں تک ہیں. اللہ کہتا ہے میں وہ ساری زبانیں بند کرنا چاہتا ہوں. اور جو اہل بیت کے مقابلے میں کسی کو لے کے آتے ہیں ان کے بھی دماغ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. جو علی کے مقابلے میں، حسن کے مقابلے میں، حسین کے مقابلے میں، سجدہ کائنات کے مقابلے میں کسی کو بھی لائیں، ان سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. ان کو پاکی دینے والا اللہ ہے، اور باقی پاکی خود حاصل کرتے ہیں. ہر بندہ پاکی خود حاصل کرتا ہے، اور ان کو پاکی دینے والا قرآن لے آئے، میں کھول کے دکھا دیتا ہوں. کعبے کو پاک کرنا تھا، ابراہیم اور اسماعیل نے پاک کیا. اب اہل بیت کی باری آئی. اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ فاعل اللہ ہے، پاکی دینے والا اللہ ہے. تو جب اللہ نے پاکی دی تو کتنی دی، کہاں تک دی؟ اللہ کہتا ہے جب میری حد نہیں ہے تو میرے عمل کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اس لیے اہل بیت کی پاکی، اہل بیت کی طہارت، اہل بیت کی عظمت، اہل بیت کی شان، اہل بیت کا مقام کتنا بلند ہے. اللہ کہتا ہے جتنا میں بلند ہوں. اللہ کہتا ہے پہلے میری بلندی ڈھونڈو، میری بلندی ڈھونڈو. اگر ہمت ہے تو پھر اہل بیت کی بلندی تمہیں ملے گی. جب میں بے حد ہوں تو پھر میرا عمل بھی بے حد ہے. اللہ نے تو قرآن میں سمجھایا ہے کہ ان کے مقابلے میں مت آؤ، ان سے مقابلہ بازی مت کرو. لیکن پاگل ہیں، آج بھی لگے ہوئے ہیں، آج بھی برابری اور پیمانے لے کے پھرتے ہیں. کبھی کوئی دو شہزادوں کا جنگ کہہ کے سامنے امام علی مقام کے سامنے یزید کو لے آتے ہیں، کبھی مولا علی کے سامنے اس کے والد کو لے آتے ہیں. تو یہ کبھی بھی موازنہ ہوتا ہی نہیں، ہو سکتا ہے. کیوں؟ کہ ان کو عظمتیں دینے والا خود اللہ ہے. تو ان کے مقابلے میں لانا مطلب اللہ کے مقابلے میں لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یہ مغالطہ اس طرح کی جو سوچ اور فکر رکھتے ہیں. اب آئیے، اب ایمان کا مرکز. اب اچھا ایک بات ہے اور بتا کے پھر آخری جو بتانا ہے آج کے دن اور اس 10 محرم کے بعد کے حوالے سے. اب دیکھیے ایمان کے مرکز ہے اہل بیت. بس ایک بات اور سن اس حوالے سے، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے اور فتنوں کے دور میں نا اپنے ایک عقیدہ اور ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اب ایمان کا مرکز ہے اہل بیت، اور اہل بیت میں ذکر کیا 5 کا. میرے آقا ہیں، مولا علی ہیں، سیدہ کائنات ہیں، حسن اور حسین ہیں، جن کی پاکی اور طہارت کی بات ہو رہی ہے. کبھی بھی پلیتی ان کے پاس نہیں آ سکتی. جس کے پاس پلیتی آ جائے وہ یہ والے اہل بیت میں نہیں ہے. جن کے اندر کبھی نقص آ جائے، عیب آ جائے، وہ اہل بیت میں ہوگا
پر یہ والے جو اہل بیت ہے یہ ان میں نہیں ہوگا. ہم نے کب کہا کہ ازواج مطہرات اہل بیت نہیں ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ ہو، حفصہ ہو، ام حبیبہ ہو، ام سلمہ ہو، ساری مومنین کی مائیں ہیں، اہل بیت ہیں. لیکن جن سے اللہ نے رجس کو دور رکھا ہے وہ شیعہ ہیں. اب یہ تو اللہ نے فرق کیا ہے نا، میں حضرت بتا رہا ہوں. اب آگے بڑھیں ذرا. ایمان کا مرکز ہے اہل بیت، اور اللہ نے اہل بیت کا بھی ایک مرکز بنایا ہے. ایک مرکز اہل بیت کا بھی بنایا اللہ نے. وہ کون ہے؟ وہ مولا علی شیر خدا ہے. یہ اہل بیت کا مرکز ہے، آقا نے ان کو بنایا ہے. ایک دن میرے آقا تشریف فرما تھے، صحابہ کرام سے آقا نے فرمایا، حدیث پاک امام طبرانی کے موجب کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا لا يرعقد قدم عبد حتى يسأل عن اربعۃ عن جسده فيما ابلاه وعن عمره فيما افناه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. یہ تین سوال پہلے بتا دوں پھر چوتھے کی بات کریں. آقا فرماتے ہیں انسان کے قدم قیامت کے دن ہلیں گے ہی نہیں جب تک اللہ ان سے چار باتوں کا پوچھے گا نہیں. مجھ سے، آپ سے، ہر بندے سے اللہ قیامت کے دن چار سوال کرے گا. ان کے جواب دینے ہیں، نہیں دیں گے صحیح جواب نہیں دیں گے قدم نہیں ہلیں گے، وہیں کھڑے رہیں گے قیامت والے دن. پہلا سوال اگر پوچھے گا بتا تجھے جسم دیا تھا اسے بوسیدہ جو کرایا ہے یہ کیسے ہوا ہے. دوسرا سوال اللہ پوچھے گا تجھے عمر دی تھی کس مقصد میں فنا کی ہے. تیسرا سوال اللہ پوچھے گا تجھے مال دیا تھا کمایا کیسے تھا، خرچ کہاں کیا. یہ تین سوال کر کے نا اللہ چوتھا سوال پوچھے گا وَعَنْ حُبِّ أَهْلِ الْبَيْتِ. اس دن اللہ پوچھے قیامت کے دن پوچھے گا بتا اہل بیت سے بھی پیار تھا کہ نہیں تجھے. جب یہ آقا نے فرمایا نا اہل بیت سے پیار کا پوچھا جائے گا. ایک صحابی کھڑے ہوئے فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا فما علامت حبکم، آقا آپ کے اہل بیت کی محبت کی کوئی نشانی کہ اس سے پیار کرے تو اہل بیت کی محبت کہلائے. تو آقا فرماتے ہیں ہے. عرض کیا آقا وہ کیا ہے؟ ساتھ مولا علی بیٹھے تھے، میرے آقا نے مولا علی کندھے پہ ہاتھ رکھا فضاربا بِیَدِهِ عَلَى مَنْکَبِ عَلِیٍّ، مولا علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آقا فرماتے ہیں سنو یہ جو علی ہے یہ ہماری اہل بیت کی محبت کی علامت ہے. جو علی سے پیار کرتا ہے وہی مصطفیٰ سے کرتا ہے، وہی مشیر خدا سے کرتا ہے، سجدہ کائنات سے کرتا ہے. جو علی کے قریب آ گیا وہ اہل بیت کے قریب آ گیا، جو علی سے دور ہو گیا وہ اہل بیت سے دور ہو گیا. ان کو علامت بنایا. اب دیکھیں کیا میرے آقا نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ایمان کا مرکز اہل بیت کا مرکز مولا علی. پھر حق کی بات کی نا، حق کی، تو میرے آقا نے حق کی پہچان بھی علی کو بنایا، ایمان کی پہچان بھی علی کو بنایا. اپنی ذات کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ آقا کو پتا تھا میری محبت کے نعرے سارے لگا لیں گے، لیکن جب بات آئے گی میری آل کی پتہ وہاں چلے گا. اور آل میں اہل بیت میں پھر مولا علی علیہ السلام یہ مرکز ہے. یہ وجہ ہے کہ ہر ایک کو اگر پرکھنا ہو حق پہ ہے کہ نہیں ہے، مومن ہے کہ نہیں ہے، کوئی صحیح بندہ ہے کہ نہیں ہے، کچھ اور نہ کرو، صرف علی علی شروع کر دو، صرف علی علی شروع کر دو، بس فوراً پتہ چل جائے گا. اندر سارے چٹے کٹے کھل جائیں گے. کوئی جیسے چھپا کے بیٹھا ہو اپنے آپ کو کئی سال سے، لیکن ذکر علی آتے ہی ہر شے کھل جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کیا ہے. اب یہ صحابہ کرام کہتے ہیں یہ ہمارا پیمانہ ہوتا، میں اس کی طرف بات کی طرف نہیں جاتا، فقط یہ اشارہ کرنا تھا. اب بالکل آخری بات اور آخری حصے کی طرف میں چند باتیں عرض کرتا ہوں. جب مقام اتنا زیادہ اہل بیت کا کہ ان کے ثانی، ان کی تہا، ان کی عظمتوں کے برابر
تو برابر ہے ان کی عظمتوں کی، کہاں تک ہے یہ بھی ذہن میں بات نہیں آ سکتی، برابر جانا تو دور کی بات ہے، عظمت کتنی ہے یہ بھی کوئی عقل میں نہیں لا سکتا، کیونکہ اللہ نے عظمت دی ہے، طہارت دی ہے، تو اللہ کی شان کتنی بلند ہے یہ عقل میں تو نہیں آتی۔ تو پھر جب اتنی اعلیٰ ذاتیں ہیں یہ، تو ان کے ساتھ جب ظلم کیا گیا تو پھر ان ظالموں کا انجام بھی سب سے عبرتناک ہوگا، سب سے عبرتناک۔ اور اللہ نے کچھ اشارے دنیا میں بھی دیے، اور جو میرے پاس پوری حدیث کا پر کتاب ہے، اس میں وہ ساری روایتیں موجود ہیں کہ جب امام المقام کی شہادت ہوئی کربلا میں، تو 7 دن تک یہ آسمان جو تھا یہ سرخ ہو گیا، یا پھر کلر بھی نہیں آیا۔ 7 دن اس نے حسین کی شہادت پہ یہ غم میں رہا، روتا رہا۔ بعض یہ روایت ساری اس کے اندر وقت نہیں کہ میں کھول کھول کے آپ کے پڑھ کے سناؤں، جب بھی آپ کا جی چاہے یہ کتاب آپ منگوائیں پڑھیں، ہر حدیث پوری تخریج کے ساتھ ہے، کہاں آئی ہے، کتنی بار آئی ہے، کس کس نے روایت کیا، حدیث کی صحت کا درجہ کیا ہے۔ میرے قائد حضور شیخ الاسلام نے کام آسان کر دیا، آسمان سے خون کی بارش آئی، حسین کی شہادت کا خون رو رہا تھا۔ آج کہتے ہیں جی غم حسین میں کیوں روتی ہو، یہ تو انسانوں سے پوچھتے ہیں نا، تو حسین کی شہادت میں تو آسمان بھی رو رہا تھا۔ پھر بیت المقدس کے جتنے پتھر تھے، پتھر بیت المقدس کے پتھر کو جب اٹھاتے تھے نا، اٹھاتے تھے تو 7 دن تک ہر پتھر کے نیچے سے بھی خون نکلتا تھا، زمین بھی رو رہی تھی، آسمان بھی رو رہا تھا، جنات بھی رو رہے تھے۔ یہ بھی روایات ساری اس کے اندر موجود ہے۔ ان کے رونے کی آوازیں کئی دن تک سنی گئی۔ ان سے پوچھا گیا کیوں رو رہے ہو، کہتے ہیں مصطفیٰ کا نواسہ شہید ہو گیا، اس کے غم میں رو رہے ہیں، اس کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ کیوں نہ روتے، کیونکہ میرے آقا اپنی زندگی میں رو کر گئے تھے حسین کی شہادت کا ذکر کر کے۔ تو امام المقام کی شہادت ہو گئی، ان بدبختوں نے آج کا جو دن تھا اور آج کی رات کھلے آسمان تلے اہل بیت کے افراد نے گزارا۔ ننھی سکینہ ہے، فاطمہ بنت حسین ہے، اور محمد تو شہید ہو چکے، یہ جو بچیاں حیات تھیں، نہ پھر امام زین العابدین بیماری کی حالت میں، سیدہ زینب علیہ السلام ہے، اب ادھر جو لاشیں ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں رات گزری۔ آج کی رات جس رات میں ہم بیٹھے، یہ رات سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب علیہ السلام کے لیے بڑی یہ امتحان سے بھری ہوئی رات تھی۔ اس سے پہلی راتوں تو حسین صاحب تھا نا، شہزادہ علی اکبر بھی تھا، باقی افراد اہل بیت کے بھی تھے، اور باقی اصحاب تابعین بھی تھے، 72 افراد بنتے تھے، لیکن آج کی رات تو وہ نہیں ہے۔ اور امام المقام نے جاتے جاتے فرمایا تھا میری بہن تجھے قیدی بنایا جانا ہے، خیموں کو بھی جلائے جانا ہے، خیموں کے بغیر بیٹھنا پڑنا ہے، لیکن تو نے استقامت کو نہیں چھوڑنا اور صبر کا دامن بھی نہیں چھوڑنا۔ تو کیسی گزری ہوگی آج والی رات، ہم جشن تصور میں سوچیں، یہ مصطفیٰ کا پھول ہیں جو وہاں بکھرے ہوئے تھے۔ رات گزر گئی، صبح کو اس قافلے کو لے کر یزیدی فوج خولی بن یزید کے ساتھ یہ روانہ ہوئے صوبہ کوفہ ابن زیاد کے پاس، اور یزید نے حکم جاری کیا تھا کہ جس نے جس کو قتل کیا ہے اس کا سر کاٹ کے لائے تاکہ میں اس کو اس کے حساب سے انعام دوں گا۔ تو خولی بن یزید نے حسین کا سر کاٹا اور اپنے ساتھ لے کے چلا۔ تو جب یہ پہنچے کوفہ میں تو شام ہو گئی تھی، اور کوفے کا جو دروازہ تھا، جو دروازہ سلطنت تھا وہ بند ہو گیا تھا، بادشاہ کا دروازہ بند ہو گیا تھا۔
تو خولی بن جدید نے کہا چلو آج رات سر حسین کو گھر میں رکھتا ہوں، صبح لے آؤں گا، انعام بھی لوں گا ابن زیاد سے۔ یہ گھر چلا گیا، سر حسین کو لے گیا اور اس کی گھر میں جو اس کی بیوی تھی اس کا نام تھا نوار، جا کے بیوی سے کہتا ہے آج میں تیرے لیے دنیا جہان کا سب سے بڑا تحفہ لایا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کون سا بڑا تحفہ لایا؟ یہ کہتا ہے جی میں حسین کا سر کاٹ کے لایا ہوں۔ وہ کہتی ہے بدبخت لوگ اپنی بیویوں کے لیے زیور لاتے ہیں، کوئی چوڑیاں لاتے ہیں، کوئی گوٹھی لاتے ہیں، اور تو حسین کا سر لا کے کہہ رہا ہے دنیا جان کی تیرے لیے میں بڑا تحفہ لے کے آیا۔ اس نے کہا تجھے نہیں پتا اس سر کی قیمت کتنی ہے، صبح جب پیش کروں گا نا پھر بہت خوشی ملتا ہے۔ تو اس کی اس بات پر بیوی اس کی ناراض ہو گئی، اس نے کہا دفع ہو جا، میرا تجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس کی بیوی دوسرے کمرے میں چلے گئی، جا کے سو گئی، اور اس نے کہا چلو رات گزاروں، صبح جا کے انعام لوں گا۔ تو اس نے سر حسین کو ایک برتن میں رکھا اور جا کے کمرے میں سو گئے۔ کچھ دیر گزری تو نوار اٹھی، اسے تو نیند نہیں آ رہی تھی کہ آج حسین کا سر کاٹ کے یہ بدبخت آیا۔ وہ اٹھی، اس نے دیکھا کہ یہ تو سو گیا ہے اور حسین کا سر برتن میں رکھا۔ نوار آتی ہے اور آ کے سر حسین کو اٹھاتی ہے، دیکھتی ہے سر میں گرد ہے، مٹی ہے، داڑھی مبارک میں بھی گرد ہے۔ تو یہ کیا کرتی ہے کہ سر حسین کو صاف کرتی ہے، دھوتی ہے اور کنگھی کرتی ہے داڑھی کو، پھر خوشبو لگاتی ہے، حسین کے سر کا ادب کرتی ہے۔ ادھر یہ ادب کرتی ہے، ادھر اللہ تعالیٰ اس کو ایمان عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ اسے کیا دکھاتا ہے کہ ایک نور ہے جو آسمان سے آ کر سر حسین پہ آ کے ایسے گردش کر رہا ہے۔ اس نور کو دیکھ کے حیران ہو گئی کہ یہ کیسا نور ہے۔ اس نور کو دیکھا تو من اس کا روشن ہو گیا، اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو جس نے سر حسین کا ادب کیا، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت دے دی۔ تو پھر صبح ہوئی تو اس نے وہ سر حسین جا کے پیش کیا، اور اس پلید نے بھی ابن زیاد نے سر حسین، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی جو حسین سر پہ مارنے لگا، آپ کے لبوں پہ مارنے لگا، کبھی آپ کے نتنوں پہ لگاتا۔ تو زید بن ارقم صحابی وہ بیٹھے، جامع ترمذی میں حدیث ہے، کھڑے ہوئے کہنے لگے بدبخت ابن زیاد چھڑی پیچھے ہٹا، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے مصطفیٰ ان لبوں کو چومتے تھے، اس سر کو چومتے تھے، لیکن خبیثوں کو کہاں آیا تھا۔ پھر اگلے دن یہ قافلہ ابن زیاد نے سوئے دمشق روانہ کیا یزید کی طرف۔ جب قافلہ وہاں سے چلا تو فاصلہ بہت زیادہ تھا دمشق کا، تو راستے میں رات پڑی، تو ایک رات یزیدیوں نے قیام کرنا چاہا، تو کیا دیکھا کہ گرجا ہے، کہنے لگے کہ گرجے میں رات رکتے ہیں، پھر صبح یہاں سے چل پڑیں گے اور اس کو رہنے کے لیے کچھ پیسے دے دیتے ہیں، کرائے پہ جو کمرے لے لیتے ہیں۔ تو ان کو پتا چلا کس کا ہے گرجا، وہ راہب آ گیا، اس نے دیکھا کہ سر ہے نیزوں کا اور کچھ بیویاں ہیں پردہ، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو پھر اس نے کچھ یزیدیوں سے بات کی، کہا کہ یہ کیا ہے، کون ہے؟ تو ایک بندے نے بتایا کہ یہ جو سر ہے نا یہ ہمارے نبی کے نواسے کا ہے، حسین کا ہے۔ یہ تھا تو راہب لیکن دل میں اہل بیت کا پیار رکھتا تھا، اہل بیت کے مقام سے واقف تھا۔ اس نے کہا بدبختو تم نے نبی کے نواسے کا سر کاٹا۔ جب اس نے یہ کہا تو یہ غصے ہو گئے، اور کہ یہ باقی ہے تمہیں کیا پتا یہ ہے وہ فلاں ہے۔ تو اس گرجے کے پادری نے کہا کہ تم نے رکنا ہے رات ادھر؟ انہوں نے کہا ہمیں رکنا ہے، تجھے اتنے پیسے دیں گے۔ تو اس نے کہا تم کیا پیسے دو گے؟ آج رات تم رکو اور حسین آج رات کے لیے مجھے دے دو، میں تمہیں 10,000 درہم میں دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو اور اچھی بات ہے، یہ لو سر حسین، صبح واپس کر دینا۔ تو یہ سارے سو گئے، اور رات کو وہ راہب جو تھا حسین کے سر کو لے کے بیٹھا ہوا ہے،
اس کو کنکھی کر رہا ہے داڑھی مبارک کو، سر کو، اور جو نور نوار پہ ظاہر ہوا تھا اللہ نے وہ نور اس پادری پہ بھی ظاہر کر دیا، اس راہب پہ بھی ظاہر کر دیا۔ اس نے بھی وہی نور دیکھا جو آسمان سے آ رہا ہے، حسین کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اور پھر اس نے اس نور میں دیکھا تو اس نور میں اس کا پیپر روشن ہوا، یہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ کہ جب صبح ہوئی اور قافلہ جانے لگا، اس نے سیدہ زینب سے کہا کہ مجھے بھی اپنے غلامی میں رکھے، مجھے بھی اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلے۔ پھر یہ ادھر نہیں رکا، ساتھ چلا گیا قافلے کے ساتھ۔ پھر جب یہ قافلہ دمشق میں پہنچتا ہے تو 3 دن تک اس قافلے کو بازار میں پھراتے ہیں، 3 دن تک۔ ان لوگوں کو پہلے بتا چکے ہیں کہ باغی آ رہے ہیں، ان کے سر نیزوں پر ہیں، ان کی عورتیں قیدی بنی ہوئی ہیں۔ لوگ چھتوں پہ چڑھا اور دیکھنے لگے قیدی کیسے ہیں، باغی کیسے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، ہر جتنے میں اتنی باتیں ہو رہی تھیں۔ اتنے میں چھت پر ایک بوڑھی خاتون بھی چڑھ آئی، اس نے کہا میں بھی تو دیکھوں کہ قیدی کیسے ہیں، باغی کیسے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ قیدی ہیں، توق ڈالے ہوئے امام زین العابدین کو پاؤں میں بھی، گلے میں بھی، ہاتھوں میں بھی توق تھے۔ سیدہ زینب کو دیکھا، پردہ خواتین کو دیکھا تو اس بوڑھی سے رہا نہیں گیا، تو اس بوڑھی نے آ کے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ یہ کتنے دنوں سے ان کو قیدی بنایا ہوا ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے۔ وہ بوڑھی چھت سے نیچے اتری اور اندر جا کے کچھ کھجوریں اور کچھ دودھ یہ لے کے آ گئی، اور سیدہ زینب کو پیش کیا کہ یہ آپ پی لیں، باقیوں کو دیں۔ آپ نے فرمایا اے خوش بخت خاتون، باقی لوگ بھی یہاں ہیں، تو بھی انہی میں رہتی ہے، ان کے دل میں تو کبھی یہ خیال نہیں آیا، تو تیرے دل میں یہ خیال کیسے آ گیا ہے؟ اس نے کہا میں تو میں جانتی نہیں ہوں، لیکن میں صرف اس وجہ سے یہ کچھ کر رہی ہوں کہ تم قیدی ہو، قیدی سمجھ کے کر رہی ہو۔ تو سیدہ زینب فرماتی ہے قیدی تو بعد دنوں میں ہمیں سمجھا ہوا ہے، تو نے کیسا قیدی سمجھا ہے؟ پھر وہ بوڑھی خاتون بتاتی ہے بیٹی اصل میں مدینے میں رہتی تھی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی باندھی تھی، ان کے گھر کام کرتی تھی۔ تو ایک دن سیدہ کائنات نے مجھے بتایا تھا اپنے وصال سے پہلے، اور مجھے کہا تھا کہ تو کہاں کی ہے؟ کہا میں نے کہا میں دمشق سے ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا تھا اگر کبھی دمشق میں تجھے قیدی ملے تو سلوک اچھا کرنا۔ تو وہ کہتی ہے میں نے تو سیدہ کائنات کی اس بات میں عمل کر رہی ہوں، دمشق میں قیدی دیکھو تو سلوک اچھا کرنا، کیونکہ میں نے ان کی نوکری کی، انہوں نے مجھے وصیت کی ہے، تو اس لیے میں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ تو سیدہ زینب فرماتی ہے اے خاتون تو نے ہمارے یہ نیکی کی ہے جو کسی نے نہیں کی، اب اس وقت میں تجھے سوائے دعا کے اور کچھ نہیں دے سکتی، میں تجھے دعا کر سکتی ہوں، بتا کون سی دعا کروں تیرے لیے؟ وہ بوڑھی کہتی ہے اب تو عمر گزر گئی ہے، کچھ دنیا کا مال نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، کہتی ہے بس دل میں ایک خواہش ہے، شاید وہ ہو سکتا ہے پوری ہو جائے، اس کے لیے دعا کرتے۔ اب فرماتی ہے بتا تیری کیا خواہش ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے جب میں حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس کام کرتی تھی نا ان کے گھر میں مدینے میں، تو زینب چھوٹی تھی میری گود میں کھیلتی تھی، حسین چھوٹا تھا، حسن چھوٹے تھے میری گود میں کھیلتے تھے۔ کہتی ہے مجھے پتہ ہے 10 سال پہلے حسن کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا، لیکن ابھی حسین اور زینب موجود ہیں، تیرے لیے اتنی دعا کر دے کہ میں ضعیف ہو چکی ہوں، عمر رسیدہ ہو چکی ہوں، لیکن ایک بار میرے لیے دعا کر دے کہ مرنے سے پہلے حسین کو بھی دیکھ لوں اور مرنے سے پہلے زینب کو بھی دیکھ لوں۔ کہتی ہے اس کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو آپ کہتی ہے اللہ نے تو تیری دعا قبول کر لی ہے، وہ تو ہو چکی ہے قبول۔ وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے بیٹی میں ادھر کھڑی ہوں، دعا کہاں قبول ہوئی ہے؟ آپ چہرے سے نقاب ہٹاتی ہیں اور کہتی ہے دیکھ لے میں وہی زینب ہوں، اور جو سب سے اونچا سر ہے نا نیزے پہ یہ وہ حسین ہے جس کو تو کھلایا گیا۔ وہ اس خاتون پہ ہونے لگی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کو کس طرح انہوں نے اذیت دی ہے۔ پھر 3 دن گھمانے کے بعد دمشق کے بازار میں دربار یزید میں پیش کیا گیا،
اور دربار یزید میں جب پہنچے ہیں، اب دیکھیں کربلا سے چلے کوفہ، کوفے سے دمشق، کتنا وقت بیتا، شہزادیوں کے قبروں پہ کتنی گرد ہوگی، کتنی مٹی ہوگی، کیا حال ہوگا۔ تو جب دربار یزید میں پہنچی تو یزید ایسے دیکھ کے کہتا ہے زینب ہے، فاطمہ بنت حسین ہے، حضرت سکینہ ہے، ان کو دیکھ کے کہتا ہے یہ باندیاں کس کی ہیں، یہ باندیاں کہاں سے آئی ہیں؟ تو فضا کہتی ہے اے پلید زبان بند کر، یہ باندیاں نہیں، یہ مصطفیٰ کی شہزادی ہے۔ کہتے اچھا یہ ہے۔ اور یہ بات ہو رہی تھی تو اتنے میں ایک قیصر روم کا ایک قاصد آیا، قیصر روم کا قاصد، تو وہ جس کے دربار میں آیا تو اس نے دیکھا کہ کچھ یہ قیدی ہیں، تو ان میں حضرت فاطمہ بنت حسین 5 سال کی تھی، 5 سال کی، چہرہ پھول کی طرح کھلا ہوا تھا۔ قیصر روم کے اس قاصد نے جب دیکھا، اس نے سمجھا یہ باندیاں کھڑی ہیں، یزید ان سے اتنے غصے سے بات کر رہا ہے، تو اس نے فاطمہ بنت حسین کو دیکھا نا، تو یزید سے کہتا ہے یہ بچی تو مجھے بہت پیاری لگ رہی ہے، یہ مجھے دے دے، میں کنیز بنا کے رکھوں گا۔ اس نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، وہ بھی سمجھ رہا تھا شاید یہ کنیزیں کھڑی ہوئی ہیں، باندیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ جب فاطمہ بنت حسین کے بارے میں یہ کہا نا اس شخص نے، تو یہ فاطمہ 5 سال کی شہزادی توڑتی ہوئی آ کے سیدہ زینب کو لپٹ گئی، کہتی ہے پھوپھو جان کیا یہ ہمیں اب کنیزیں بنائیں گے؟ آپ فرماتی ہیں ان کی کیا مکان کیجیے، ہمیں کنیزیں بنائیں۔ یزید کو پلید کہنے لگا کہ زینب میں چاہوں تو بنا بھی سکتا ہوں۔ تب آپ فرماتی ہیں بدبخت، جب تک تو ہمارے نانا کا کلمہ پڑھتا ہے تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ جب قیصر روم کے قاصد کو پتہ چلا نا کہ ان کے نانا کا کلمہ یہ پڑھتا ہے یزید، تو یہ اس کے رسول کی نواسی ہے، یہ رسول کا خاندان ہے۔ جب اس کو یہ پتہ چلا اس نے کہا اے یزید تو اتنا کہہ دیا ہے کہ جس کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کے بچوں کو قتل کر رہا ہے، ان پہ ظلم کر رہا ہے۔ جب قیصر روم کے اس قاصد نے یزید کو پورا بھلا کہا، یزید کو غصہ آ گیا، یزید نے کیسے قتل کر دو، اسے وہیں قتل کر دیا۔ پھر اسی طرح دربار میں ایک یہودی آیا، یہودی حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے تھا، 70 پشتیں گزر چکی تھی، 70ویں پشت میں یہ تھا۔ وہ آیا اور اس نے اسے آ کے حالات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس کے سر ہے۔ جب اس نے پوچھ گچھ کی تو اس کو پتہ چلا یہ سر حسین ہے، اور یہ حسین کی بہن ہے سیدہ زینب، یہ حسین کی بیٹی ہے سکینہ اور فاطمہ بنت حسین۔ جب اس کو پتہ چلا یہودی کو، اس نے بھی اپنی زبان کھولی اور اس نے کہا یزید میں داؤد علیہ السلام ان کی نسل میں 7ویں پشت ہو، لیکن آج بھی یہودی میری قدر اتنی کرتے ہیں کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو کہتا ہے ہمارے لوگ تو 70 پشتوں کے بعد میری قدر اتنی کرتے ہیں، اور تو اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر چکا۔ جب اس نے یہ بات کی تو یزید نے اس کو بھی قتل کرا دیا، جو بولتا یہ قتل کرا دیتا تاکہ کسی تک یہ بات ہی نہ پہنچے۔ اور پھر اس نے محسوس کیا یہ قیصر روم کا شخص آیا، اس نے بھی میری مخالفت کی، اور یہ یہودی شخص آیا، اس نے بھی میری مخالفت کی۔ اس نے کہا کہیں 2-4 بندوں اور نے کی تو میرے خلاف کہیں بغاوت نہ اٹھ کھڑی ہو۔ تو اس نے اسی میں بہتری سمجھی کہ بس قافلے کو واپس مدینے بھیج دو۔ پھر اس نے امام زین العابدین کی طرف دیکھا، اس نے کہا یہ ایک مرد بچا ہوا ہے، تو اپنے لوگوں سے کہتا ہے دیکھو اگر بالغ ہے تو قتل کر دو اس کو، نابالغ ہے تو چھوڑ دو۔ تو پتہ چلا امام زین العابدین بالغ ہے، اس نے کہا قتل کر دو اس کو بھی۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں ٹھیک ہے قتل کر دو مجھے، یزید پر مجھے اتنا بتا کہ مدینے تک ان شہزادیوں کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیرے پاس کوئی مرد ہے جو ان کے ساتھ جائے۔
یزید نے کہا نہیں، تو فرمایا آپ فرماتے کہ پھر میں ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ جاؤں گا، ان کو اکیلا نہیں بھیجا جا سکتا یا مصطفیٰ کی شہادت کیا۔ تو یزید نے کہا زین العابدین کو چھوڑ دے قتل نہ کرو۔ اس طرح یہ قافلہ واپسی کا سفر کرتا ہے اور مدینے سے پہلے ہی کوہرام، مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی کوہرام مچ جاتا ہے۔ امام زین العابدین شہر میں داخل ہی نہیں ہوتے اور مدینے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ قافلہ حسین کے بقیہ افراد آئے ہیں، تو ایسے لگتا جیسے مدینے کی گلیوں میں قیامت آ گئی۔ سیدہ زینب علیہ السلام نانا جان کے مزار پہ پہنچ کے کہتی ہے نانا جان دیکھیں آپ کی امت نے آپ کے شہزادے کے ساتھ کیا کیا ہے، آپ کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر امام زین العابدین مدینہ شہر میں نہیں رہتے تھے، باہر خیمہ لگا لیا، باہر ہی رہتے تھے۔ پھر کہیں پانی نظر آتا تو کربلا کی یاد آ جاتی تھی، کہیں سبزہ نظر آتا تو کربلا کی یاد آ جاتی تھی۔ پھر اسی خیال میں، اسی اپنے والد امام علی مقام کی یاد میں پھر آپ گم رہتے تھے، تنہائی میں زندگی گزاری۔ تو یہ قافلہ حسین کی کربلا سے اگلا جو سفر تھا، تو میں نے چاہا آج کی رات کی مناسبت سے چند باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ تو میں نے فقط خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس عالی گھرانے کو ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ، اس گھرانے کے بارے میں بولتے ہوئے بھی بندے کو 100 بار سوچنا پڑتا ہے کہ کیا لفظ بولوں، کہیں لفظوں میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اس گھرانے سے جتنا پیار کریں، جتنا پیار کریں، ادب کا تعلق رکھیں۔ جتنا پیار ہوگا اتنا ایمان ہوگا، جتنا پیار ہوگا، جتنا ادب ہوگا ان کا، اور اتنا اللہ کی بارگاہ میں قربت حاصل ہوگی۔ تو یہ آج کی رات کے حوالے سے پیغام تھا۔ میں میلاد کمیٹی کے تمام اراکین کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ سب دوستوں کو بھی، کیا سارا دن بھی آپ کا مصروف گزرا ہوگا، 10 محرم الحرام ہو یا 12 ربیع الاول کا دن ہو، تو اہل ایمان کے لیے بڑا مصروف دن گزرتا ہے، محافل ہوتی ہے، مجالس ہوتی ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود آپ نے یہاں یہ 12 بج گئے ہیں، کم و بیش 1.5 گھنٹہ مجھے ہوا، جتنی توجہ سے آپ نے سنا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور میں آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔